بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے. اللہ رب العزت ہدایت کا طریقہ، ہدایت میں آنے والی رکاوٹیں کیسے دور ہوں گی، ان سب کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں سمجھا رہے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ، والدین کا حق اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بعد سب سے بڑا ہے. اس سب سے بڑے حق والے ان جاہداکا تیرے اوپر زور ڈالتے ہیں. کیا؟ علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تو اللہ کے ساتھ شریک کر. فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے اندر شرک اور شرک کے ساتھ ہر قسم کا گناہ شامل ہو گیا، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو. ہر قسم کا گناہ اس میں شامل ہو گیا. اس میں فلا تطعہما، اب ان کی بات نہیں ماننی، اب ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اب ان کے پیچھے نہیں چلنا. فلا تطعہما، بس ان کے پیچھے مت چل، ان کی فرما برداری نہ کر. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار سمجھا دیا کہ مخلوق کا ہر وہ حکم جس کے ذریعے سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس میں مخلوق کے اس حکم کو ماننا جائز نہیں ہے. چنانچہ والدین اگر نافرمانی کا حکم کرتے ہیں، اولاد کے لیے والدین کی بات ماننا یہاں پر بالکل حرام ہے. یہاں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. چنانچہ ایک مسئلہ بڑا مشہور ہے کہ اگر والد کہے کہ اپنی بیٹی کو طلاق دے دے تو طلاق دو. بالکل واضح. سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اپنی بیوی کو طلاق دو، انہوں نے طلاق دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لائے تو حضرت اسماعیل موجود نہیں تھے، کھیتی کرنے گئے ہوئے تھے. تو پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے، اسماعیل کہاں ہے؟ جی اسماعیل کھیتی کے لیے گئے ہوئے ہیں. گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ جی کیا کریں جی بہت برا حال ہے، ہر طرف فاقے ہیں، ناکامی ہے، پریشانی ہے، بہت تنگ ہے، پہننے کو چیچڑے سے ہیں، استعمال کرنے کو برتن نہیں ہے، جیسے عورتیں کرتی ہیں عام طور پہ. چنانچہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہہ دینا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، بزرگ مطلب بڑی عمر کا شخص آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی چوکھٹ بدلو. جب حضرت اسماعیل واپس تشریف لائے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ اس چہرے مہرے کے بزرگ آئے تھے اور وہ سب یہ باتیں کر کے گئے. کہا کہ اللہ کی بندی وہ میرے والد تھے، تو نے ان کے سامنے بھی گلہ شکوہ کیا ہوگا. انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے اپنی چوکھٹ بدلو، مطلب اپنی بیوی کو طلاق دے دو. چنانچہ اس کو طلاق دی اور دوسری عورت سے شادی کی. پھر حضرت ابراہیم تشریف لائے، پھر یہی قصہ ہوا. اس وقت حضرت اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے تو کہا کہ بہت خوش ہوئے شکر گزاری دیکھ کر اور کہا کہ اللہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو سلامتی کے ساتھ رکھو. تو حضرت اسماعیل نے اس کی وجہ بتائی کہ تم نے شکر گزاری کی، تو انہوں نے کہا اب تمہاری بیوی سے میں مطمئن ہوں. تو باپ اگر کہہ دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تو طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے. یہ اس وقت مسئلہ ہے جب والد دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو. اگر اس مسئلے کو آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو کوئی بھی بہو نہیں بچے گی. 90% ساسیں اپنی بہو سے پریشان رہتی ہیں، 90% سسرال اپنی بہو سے بالکل پریشان، نالاں نادام،
اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا کریں، عام طور پہ ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے استاد فرماتے ہیں جب اپنے بچوں کی شادیاں کرو تو شادیوں سے پہلے کہہ دو کہ بیٹا اپنا گھر بناؤ، اپنا گھر بناؤ، اپنا کمرہ بناؤ، ایک کمرہ بناؤ، 2 کمرے بناؤ، کرائے پہ رہو، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیا حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ حضرت علی 6 مہینے کے بعد ایک رخصتی کر دے، آپ نے فرمایا کہ تم جعفر کے ساتھ رہتے ہو۔ ابھی اگر آپ جائیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باب السلام سے داخل ہوں، جیسے یہ دروازہ ہے ادھر سے، تو یہاں سے داخل ہو تو یہاں روضہ رسول ہے، یہاں روضہ رسول ہے، تو یہ تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، 3 سے 4 پلر کا فاصلہ ہے۔ یہاں پہ حضرت جعفر کا گھر تھا، حضرت جعفر یہاں پہ رہتے تھے اور ان کے بھائی حضرت عقیل یہاں پہ رہتے تھے اور تیسرے حضرت علی یہاں پر رہتے تھے، تو یہ 3 بھائی اکٹھے رہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں رخصتی تب کروں گا جب تم فلاں جو مدینے کے کونے میں نعمان کا گھر ہے وہ گھر خرید لو گے تو تب میں رخصتی کر کے دوں گا۔ کتنی اہم بات سمجھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شادی کے بعد جو بہو آپ کی آ رہی ہے وہ بہو آپ کی بعد میں، پہلے وہ کسی کی بیوی ہے، لہذا بیوی کے حقوق اس کو پورے کرنے دو، پھر بہو کے حقوق بھی دلوا لینا۔ تو حضرت علی کہنے لگے یار میں تو غریب آدمی، میں کہاں سے دوں گا؟ حضرت نعمان کو پتہ چلا تو وہ آئے اور چابیاں حوالے کی، یا رسول اللہ مجھے نظر آیا کہ فاطمہ کے لیے آپ کو گھر کی ضرورت ہے، یہ گھر آپ کے پاس حاضر ہے، لو جی۔ تو یہ مسئلہ ہے، آج کل ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ جب بہو ساتھ رہتی ہے اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، وہ اپنے شوہر کو تیار کرتی ہے الگ کرو الگ کرو الگ کرو الگ کرو، اس پہلے آج کل ویسی ہماری بچیوں کے دل میں اپنے ساس اور سسر کی کیا عزت ہونی، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، اپنے شوہر کی عزت نہیں ہوتی، ساس اور سسر کی عزت کہاں سے کریں گی؟ تو بہتر یہی کہ ان کو پہلے دن سے کہا جائے کہ بیٹا یہ آپ کا گھر ہے، پہلے اپنا گھر بناؤ، کرائے پہ رہو، ہم تیری رخصتی کرا دیتے ہیں، ہم تیری شادی کروا دیتے ہیں۔ بہو کو اس لیے نہ لے کر کہ وہ ہماری خدمت کرے گی، تو جی ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ نے جیسے آج تک کیا، ہماری خدمت ہمارے بیٹے کے ذمہ، بہو کے ذمہ نہیں ہے۔ جب یہ طرز عمل ہوتا ہے، میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسے ہی کیا، اور اب جب ہم ان کے گھر جاتے ہیں اپنے بیٹے کے گھر تو بہو کی مجال نہیں کہ بیٹھ جائے، وہ اتنا ادب کرتی ہے، وہ اتنا احترام کرتی ہے۔ تو آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ باپ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو بیٹے کے لیے جائز ہو کہ وہ طلاق دے۔ ایک مسئلہ ضمن ہے، میں نے بتا دوں کہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی باپ نے تو کہہ دیا طلاق دو تو اب طلاق دینی پڑے گی، نہیں، یہ بات آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں جو کہتے ہیں کہ طلاق دو خالصتاً نفسانی بات ہوتی ہے، نفسانی مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے ایک غیظ و غضب ہو رہا ہے، اپنے غصے کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے، کسی دینی مصلحت کی وجہ سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ جو حضرت ابراہیم کے ہاں دینی مصلحت تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں دینی مصلحت تھی، وہ دینی مصلحت یہاں پر نہیں ہے، آج کے زمانے میں نہیں پائی جاتی۔ ہاں کوئی ایسا شخص ہے کہ واقعتاً دینی مصلحت دیکھ رہا ہے کہ جو میری بہو ہے وہ قادیانی مزاج ہے، قادیانی پسند ہے، یا فلاں فرقے کو ایسے فالو کرتی ہے کہ ہمارے جو نواسا نواسی آئیں گے یا پوتا پوتی آئیں گے، ان پوتا پوتی کو یہ بالکل کافر بنا دے گی۔ جیسا کہ آج کل یہ بھی دیکھنے میں کثرت سے آ رہا ہے کہ بہو کے پاؤں پاکستان میں رکتے ہی نہیں، کہتے جی میں نے جانا ہے تو میں نے کینیڈا جانا ہے، میں نے رہنا ہے تو میں نے وہاں رہنا ہے، اور اس طرح بے شمار ہمارے پاس مسائل آتے رہتے، تو یہ اس نوعیت کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر انسان کو فہم اور فراست سے کام لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں استغفر اللہ ایسے کلمات، ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میری زبان پر نہیں آ سکتی اور آپ کے کان سننے کا تحمل نہیں رکھ سکتے، یعنی اس قدر گندی حالت ہوتی ہے، قلبی، دینی، دنیاوی معاملات کے حساب سے بہت ہی بری حالت ہوتی ہے۔
تو بہرحال ان معاملات میں کبھی بھی خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے طلاق لینے کا، خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے طلاق دینے کا۔ اور ایک مسئلہ یہاں ضمن میں بتا دوں، عام طور پر مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں کہ مسئلہ بتایا کرو، اور میں یہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں کثرت سے بتاتا ہوں۔ جہاں کہیں نہیں بن رہی تو ایک بات اپنے بچوں کو سمجھا دیں، خود سمجھ لیں، کبھی 3 طلاق نہیں دینی، کبھی بھی 3 طلاق نہیں دینی، نہ لکھ کر نہ بول کر نہ کسی طریقے سے۔ کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، بیوی انتہائی شیطان مزاج، 3 طلاق کبھی نہیں دے۔ 1 طلاق سے بھی وہی کام ہو جاتا ہے جو 3 طلاق سے ہوتا ہے، لیکن 3 طلاق سے مزید یہ کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کل ضرورت پڑ جاتی ہے بچوں کی وجہ سے، بہت سے ایسے معاملات کی وجہ سے، پھر رجوع کا اختیار نہیں ہے۔ تو اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو بس 1 طلاق دے کے اب رجوع ایسے ہو جیسے 3 طلاق میں ہوتا ہے، نہیں اب یعنی قریب بھی نہیں جائے، اب ادھر رخ بھی نہ کرے۔ یہ مسائل ایسے ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ 3 طلاق کبھی بھی نہ دے۔ میرے جتنے جانے والے وکیل حضرات ہیں ان کو بھی کہتے ہیں جو آپ سے ڈیورس پیپر بنوانے ہیں تو ان سے کبھی 3 طلاق نہ دو، 1 طلاق دو بس۔ اگر بڑا ہی مسئلہ ہو رہا ہے، خاندان میں جھگڑے ہو گئے اور بیوی ایسی ویسی ہو تو 1 طلاق دو۔ 3 طلاق خلا کے لیے نوٹس بھیجتی ہے، اس میں 3 طلاق ہوتے ہیں تو 3 طلاق کا نوٹس کاٹ کے 1 طلاق کا نوٹس بناؤ۔ 3 طلاق کبھی بھی نہ دو۔ حضرت عمر باقاعدہ سزا دیتے تھے، جو شخص 3 طلاق دیتا تھا باقاعدہ اس کو کوڑے لگاتے تھے اور فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو قانون بنا دوں جو لوگ 3 طلاق دیتے تھے۔ 3 طلاق ہرگز نہ دے، ہاں پھر 3 طلاق دی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ خیر یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، میرا ضمن مسئلہ ہے تو میں نے ذکر کر دیا۔ تو اگر باپ کے اپنی بیوی کو طلاق دو، ہرگز بھی طلاق نہیں دینی۔ آج کے زمانے میں یہ مسئلہ واضح، میرے پاس شاید ہی کوئی مہینہ ہو جس میں 3-4 ایسے مسئلے نہ آتے ہو کہ اما ابا کہہ رہے بیوی کو طلاق دے، ہم تیری دوسری شادی کراتے ہیں، اما ابا کہہ رہے تیری بیوی بہت شر پسند ہے، اس کو فارغ کرو، ہم تیرے لیے کچھ اور دیتے ہیں۔ نہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں یہ وہ دلائل جو اس نوعیت کے ہیں وہ نہیں چلتے۔ چنانچہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، کوئی بھی گناہ کرنے کا، کوئی بھی کہ ماں باپ کے ہیں، بہن بھائی کے ہیں، بیوی کے ہیں کہ جناب فلاں جگہ شادی ہے، شادی میں بلے سے ڈھولک ہے لیکن میری بہن کی شادی ہے، مجھے تو جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے آپ جاؤ، لیکن آپ کے لیے اپنی بیوی کو تو بھیج دو۔ میں نہیں کہہ رہا بیوی کو بھیج دو، وہ زور لگا رہی ہے، لڑائی کر رہی ہے، جھگڑے کر رہی ہے، وہ جانا چاہتی ہے، ٹھیک چلے جائے، لیکن اس کی خوشی کی وجہ سے آپ حرام کاری میں شریک نہ ہوں، اس کی خوشی کی وجہ سے آپ غلط کاری میں شریک نہ ہو۔ بچے جائے گے کہ ہم پیسے بھی دے رہے ہیں اور ان کے اس گناہ میں تعاون بھی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ تو کسی کے لیے گناہ کے اندر شرکت جائز نہیں ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ والدین ہے، اور چاہے وہ شوہر ہے، تو اس کی خوشنودی کے لیے حرام کام کر رہا ہے کہ بھئی شوہر خوش ہو جائے، چلو یہ حرام ہے، چلو کر لو، چلو یہ شوہر خوش ہو جائے گا، یہ شوہر کبھی خوش نہیں ہوگا، یاد رکھنا یہ بندہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں صاف لفظوں میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پوری کوشش کرو مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر لو، پوری کوشش کر کے مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرو، اللہ مخلوق کو تم سے ناراض کر دیں گے۔ مسند احمد میں روایت ہے، الفاظ مجھے صحیح سے یاد نہیں اس وقت، مفہوم میں حدیث کا بتاؤ۔ اور تم اللہ کو ناراض نہ کرو، پوری قوم کو ناراض کر دو، اللہ پوری قوم سے تم کو تمہارے سے راضی کر کے رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ہم تھوڑے سے بچوں کی خوشی کی وجہ سے، اپنی بیوی کی خوشی کی وجہ سے کبھی کسی گناہ کی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، جی کیا کریں بچے روئیں گے، چلو کوئی بات نہیں، چلو ان کو یہ ٹی وی لے کے آ جاؤ، ان کو LCD لگا کے دے دو، چلو کارٹون دیکھیں گے، چلو یہ کریں گے، وہ یہ مخلوق کبھی راضی نہیں ہوتی کہ فلا تطعهما، ان کو خوش نہ رکھو۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے الگ ہو، ان سے الگ ہونے کا نہیں، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو، اچھے طریقے سے رہو، ہاں اس کی وہ نافرمانی کی بات نہ مانو۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہم لوگ ہم دیندار قسم کے لوگ، میں ایک بڑے طبقے کو جانتا ہوں، وہ یہ غلطی کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نافرمانی میں شریک نہیں ہوں چاہے کچھ ہو جائے، ایسے لوگ بھی ہیں، اپنے بھائی کی شادی میں شریک نہیں ہوئے،
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور انہوں نے نافرمانی کی، ہم ان سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، نہ ان کو فون کر کے پوچھتے ہیں، نہ بعد میں جاتے ہیں، نہ بعد میں ہدیہ دیتے ہیں، جی تمہاری شادی میں چونکہ نافرمانی ہوئی تھی میرا تم سے ملنا جلنا بند۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ مجھے ایک پچھلے دنوں ایک عالمہ نے رابطہ کیا، جناب یہ مسئلہ ہو، میں نے کہا آپ اپنے بھائی سے کیوں نہیں کہہ رہی؟ کہنے لگے جی میرے بھائی کی اصل میں شادی میں یہ معاملات ہوئے تھے، پھر بچے کی پیدائش، تو میرے تو ان کے پاس آنا جانا ہی نہیں۔ میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہ جی وہ نافرمانی کرتے رہے، میں ان سے ملتی رہوں۔ میں نے کہا اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ رکھو، ان سے قطع تعلق کٹ آف ہونے کی تو اجازت ہی نہیں دی۔ 14 سال سے انہوں نے ایک گناہ کیا اور آپ 14 سال سے مسلسل گناہ ہمیں مبتلا ہے کہ بھائی سے کٹ آف ہے کہ انہوں نے شادی میں ایسا کیا، جو ان کی اولاد کو کیسے نصیحت ہوگی؟ آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے ان کو نصیحت کرنا، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ خود ان کو نصیحت فرمائیں گے، آپ اپنے آپ کو تو سیدھا کرو۔ 14 برس کے بعد بھائی سے بات کی، 14 برس کے بعد بھائی سے بات جی اس سے ایک نافرمانی ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے قطع تعلق ہی کر لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہمارے دیندار طبقے کے اندر بہت بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اگر کسی نے کوئی غلطی کر لی تو اب اس کی خیر نہیں، اب اللہ تو معاف کر دیں گے لیکن میں معاف نہیں کرتا، اب اللہ تو معاف کر دیں گے لیکن ہم لوگ اس کو نہیں چھوڑتے، ہم اس کو تانے بھی دیتے نہیں۔ وصاحبہما فی الدنیا معروف، دنیا میں اچھا معاملہ رکھیں، ان کی نافرمانی میں شریک نہ ہوں، لیکن ان کو ہدیہ دینا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی دعوت کرنا ہم جی آپ کی شادی میں نافرمانی کوئی بات نہیں، ہم تانا دینے کی حقدار تو نہیں ہے نا، بھائی کی شادی میں دوست کی شادی میں نافرمانی ہوئی لیکن ہم ان کو دعوت تو دیں گے، بھی آپ کی خوشی ہے ہمارے گھر تشریف لائیے، ہماری طرف سے دعوت قبول کیجئے کہ ہم آپ کی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس نوعیت کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ کسی نے ہمیں نماز کی وجہ سے، کسی نے ہمیں داڑھی کی وجہ سے، کسی نے ہمیں کپڑوں کی وجہ سے ٹونٹ کر دیا تو اب ہم پکے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں یہ بہت گندا آدمی، جمپ ٹو کنکلوژن، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط روایت ہے کہ کسی کی ایک بات کی وجہ سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں یہ گندا انسان ہے، نہیں یہ کام صحیح۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ اچھا کریں۔ پھر اس کے بعد بڑا اہم اصول سیکھیں، بہت اہم اصول، زندگی سیدھی اور سنور جائے گی اگر اس چیز کو سمجھ لیں۔ واتبع سبیل من اناب الی، من اناب الی، کہ اس شخص کے پیچھے چل جو مجھ تک پہنچائے۔ بہت اہم مضمون ہے، بہت ہی اہم، اور آج کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا ظہیر صاحب دامت برکاتہ، ابھی تو پتہ نہیں کہا، میں نے بچپن میں کافی صحبت اٹھائی ان کی، وہ فرمانے لگے کہ مجھے کسی نے کہا کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت بتاؤ، میں کوئی بہت بڑے کرنل تھے کہ جو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہر بندے کی۔ میں نے ان کو سامنے پڑھا، واتبع سبیل من اناب الی، اس شخص کے پیچھے چل جو مجھ تک پہنچائے۔ اس کے اندر بہت سے مضامین، بہت سی باتیں، میں کوشش کروں گا کہ ضروری 4-5 جو باتیں ہیں ذکر کروں اور الگ سے ذکر کروں گا تاکہ ذہن میں یاد رہے، تو انشاءاللہ آئندہ اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بل